دوستوں اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے شاعری کی صنف سخن مثنوی کے بارے میں۔ اس سے پہلے ہم نے دیکھا غزل کیا ہے، قصیدے کے بارے میں ہم نے جانا اور مرثیہ کے بارے میں جانا۔ اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے مثنوی کے بارے میں۔ شعری اصناف میں مثنوی کو بڑی اہمیت حاصل ہے۔ مولانا حالی اسے سب سے کارآمد صنف سخن قرار دیا ہے۔ مثنوی کا دامن تو بہت وسیع ہے، کسی بھی طویل قصے یا واقعے کو اس کی تمام تفصیلات اور پیچیدگیوں کے ساتھ پیش کرنے کی گنجائش مثنوی میں باقی تمام اصناف سے زیادہ ہے۔ مثنوی کا فن ایک مرکب اور پیچیدہ فن ہے، یہ بہت کچھ ناول کے فن سے ملتا جلتا ہے۔ ضروری ہے کہ مثنوی کا پلاٹ جو ہو وہ مربوط اور گتھا ہوا ہو، واقعات منطقی طور پر آگے بڑھیں، قصے کا آغاز ہو، وسط ہو اور انتہا موجود ہو، تصادم کے مواقع فراہم ہو تو قصے کی جاذبیت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ کرداروں کے بغیر کوئی قصہ وجود میں نہیں آ سکتا۔ کردار اگر حقیقی اور جیتے جاگتے ہوں، جہاں مکالموں کی نوبت آئے وہاں یہ خیال رکھا جائے کہ جس کے منہ سے جو بات ادا کرائی جائے وہ اس کردار سے مکمل مطابقت رکھتی ہو، یعنی کہ بالکل فطری ہو۔ مثنوی کی اصل شناخت ہے حقائق نگاری۔ جو واقعہ یا واقعات مثنوی میں پیش کیے جا رہے ہیں ضروری نہیں کہ وہ اصلی ہوں اور سچ مچ پیش آئے ہوں، مگر یہ ضروری ہے کہ وہ بالکل اصلی اور سچے دکھائی دیں، اور مثنوی کے لیے موضوع کی بھی کوئی قید نہیں ہے۔ علامہ شبلی مثنوی کے لیے 3 اوصاف کو ضروری ٹھہراتے ہیں۔ پہلا، حسن ترتیب مطلب کہ مثنوی نگار کوئی واقعہ یا قصے کو چوز کر لے، انتخاب کر لے اور جو غیر ضروری چیزیں ہیں انہیں چھانٹ کر الگ کر دے، اور جو باقی اہم مواد بچتا ہے اسے مرتب کرنے کے لیے اپنے ذہن میں ایک خاکہ تیار کرے۔ مثلا قصے کی شروعات کہاں سے ہوگی، کن مرحلوں سے گزرتا ہوا اختتام تک پہنچے گا۔ اگر کوئی ضمنی واقعات کو بھی وہ مثنوی میں داخل کر سکتا ہے تو کرے، مگر یہ دیکھ لے کہ یہ ضمنی واقعات اصل قصے کو آگے بڑھانے میں یا تاثر کو ابھارنے میں یا پورے پلاٹ میں دلکشی پیدا کرنے میں معاون مددگار ہوں گے یا نہیں، اور انہیں پرکھنے کے لیے کیا کرے کہ مثنوی سے الگ کر کے دیکھے۔ اگر کوئی فرق نہیں پڑا اصل مثنوی پر تو سمجھو یہ جو ضمنی قصے ہیں وہ غیر ضروری ہیں۔ جیسے مثال کے طور پر کتب مشتری میں شہزادے کی ملاقات مہتاب پری سے غیر ضروری ہے، اور جیسے ہی مصنف کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا ہے وہ مہتاب اور شہزادے کو بہن بھائی بنا دیتا ہے۔ ہماری مثنوی میں مربوط، منظم اور گتھے ہوئے پلاٹ کی کمی ہے۔ البتہ شوق کی مثنوی زہر عشق کا پلاٹ ان میں بہتر اور زیادہ مربوط ہے۔ علامہ شبلی کے مطابق دوسری چیز کردار نگاری ہے۔ کردار نگاری مثنوی کے لیے بہت اہم ہے۔ کردار نگاری میں اصلیت ہو اور کردار جو ہوں وہ جیتے جاگتے اور متحرک ہوں، جس سے اگر ایسے ہوں گے تو مثنوی میں جان پڑ جاتی ہے۔ جو کردار زندگی سے بھرپور بھی ہوں اور اپنی انفرادیت بھی رکھتے ہوں تو وہ زیادہ قابل قدر ہوتے ہیں۔ کردار نگاری میں وہی کامیاب ہو سکتا ہے جو انسانی نفسیات کا گہرا علم رکھتا ہو۔ یہ بات نہایت اہم ہے کہ ہر کردار کا اپنا ایک مزاج ہونا چاہیے، اور البتہ حالات کے مطابق اس میں تبدیلی رونما ہو تو اسے کردار کا ارتقاء کہا جائے گا، اور یہ ایک خوبی ہوگی۔ اس کے برعکس نسیم نے اپنی مثنوی میں دکھایا ہے کہ بادشاہ کے 4 بیٹے تھے اور سب کے سب ذہین اور عقل مند تھے۔ جیسے شعر ہے، خالق نے دیے تھے 4 فرزند، دانا عاقل ذکی خرد مند، لیکن آگے چل کر اندازہ ہوتا ہے کہ سب کے سب بے عقل نکلے، اور یہ کردار نگاری کا عیب کہلائے گا۔ اسی طرح کتب مشتری میں راکشس، اژدہا، دیو جیسے کردار نظر آتے ہیں۔ خیال ہوتا ہے کہ یہ شہزادے کے راستے میں طرح طرح کی رکاوٹیں پیدا کریں گے، لیکن آخرکار معلوم ہوا یہ سب تو مٹی کے مادوں ہیں۔ مثنوی سحر البیاں کا شہزادہ بے نظیر بھی قوت عمل سے بے بہرا نظر آتا ہے۔ البتہ اس مثنوی کا ایک کردار نجم النساء بہت جاندار ہے۔ مولانا حالی کے مطابق تیسری چیز جو اہم ہے وہ ہے واقعہ نگاری۔ مراد
کہ حالت کوئی چیز یا حالت کا بیان کیا جا رہا ہو وہ ایسا مکمل ہو کہ آنکھوں کے سامنے ایک تصویر آ جائے، اور یہ اسی وقت ممکن ہے جب یہ اس بیان کے سلسلے کی قابل ذکر چیز کوئی بھی چھوٹنے نہ پائے، جزئیت نگاری کا پورا خیال رکھا جائے، ساتھ ہی ساتھ یہ بھی لازم ہے کہ کوئی غیر اہم یا غیر متعلق بات خواہ مخواہ شامل نہ کی جائے۔ خیر ان صلاحیت کا فیصلہ تو ذوق و شوق ہی کر سکتا ہے۔ ایسے واقعات اور ایسی باتیں جنہیں عقل تسلیم نہ کرے قصے کو ناقابل یقین بنا دیتی ہے، اور صحیح بات ہے جب کسی چیز پر بات پر یقین ہی نہ ہو تو لطف کہاں سے پیدا ہو سکتا ہے۔ ہماری داستانوں میں اور ان کے اثر سے ہماری مثنویوں میں ان چیزوں کی فراوانی ہے، اور انہیں کیا کہتے ہیں؟ فوق فطری عناصر۔ مولانا حالی فرماتے ہیں کہ مندرجہ ذیل خاصیت مثنوی میں ہونا چاہیے، کیا کیا؟ پہلی، ربط کلام یعنی تسلسل برقرار رہے۔ دوسرا، فوق فطری باتوں سے پرہیز، یعنی یہ پریاں جن یہ سب باتوں سے پرہیز، مبالغہ آرائی نہ ہو، جھوٹ زیادہ نہ ہو، کلام مقتضائے حال یعنی کردار کا کہنا اس موقع پر درست ہو۔ پانچویں چیز، جس مقام اور جن لوگوں کا بیان ہے وہ بالکل درست ہو اور ان کی تصویر کھینچ جائے۔ بیان میں قصے کی تکذیب نہ ہو، مطلب ابھی کچھ کہا اور پھر اس کے خلاف بھی کہہ دیا۔ مولانا حالی ساتویں خصوصیت جو بتاتے ہیں کہ کوئی چیز تجربے اور مشاہدے کے خلاف نہ ہو، ضروری جزئیات سلیقے کے ساتھ پیش ہوں، بیان میں فصاحت ہو، جہاں تک ممکن ہو زبان فطری اور سادہ ہو تاکہ قاری کی توجہ قصے پر مرکوز رہے۔ اس ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ اردو مثنوی کا ارتقاء دکن میں کیسے ہوا اور شمالی ہند میں اردو مثنوی کے ارتقاء کے بارے میں دیکھیں گے۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو کسی اور کینڈیڈیٹ اسٹوڈنٹ کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے تو اس کے ساتھ بھی شیئر کیجیے۔ شکریہ۔